بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السوال الاول والثانی، پہلا اور دوسرا سوال۔ عرب کے علماء نے سوالات پوچھنا شروع کیے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے، انہوں نے ان سوالوں کو لکھا۔ سمجھ گئے؟ پہلا سوال یہ پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی زیارت سے نیت کرنا، سفر کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر تم کہتے ہو کہ جائز ہے تو پھر بتاؤ کہ افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی روزے کی نیت سے سفر کیا جائے یا مسجد نبوی کی زیارت سے سفر کیا جائے، ان میں سے افضل کون سا ہے؟ یا روزہ مبارک کی ساتھ میں نیت کر لی جائے، یا جو ہے روزہ مبارک کی الگ سے نیت کی جائے اور مسجد نبوی کی اس کے ساتھ ملا کر نیت کر لی جائے؟ جو بھی بہتر ہے وہ ہمیں بتا دیں۔ جبکہ وہابیوں کا یہ کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف زیارت کرنا جائز، یہ شرک ہے۔ تو حضرت جواب دے رہے ہیں، اس سے پہلے 3 باتیں بطور تمہید کے انہوں نے ذکر کر دی تھیں، اب جواب دے رہے ہیں۔ ہمارے اور ہمارے مشائخ، ائمہ، بڑے حضرات جتنے بھی اکابر ہیں، ان سب کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی نیت سے سفر کرنا جائز، بلکہ جائز ہی نہیں واجب ہے۔ صرف جائز ہی نہیں واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من زار قبری وجبت لہ الشفاعہ، جو میری قبر کی زیارت سے سفر کرے گا اس پر میری شفاعت کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ تو حدیث سے تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف نیت کر کے سفر کرنا جائز ہے، جائز بھی ہے اور واجب بھی ہے، واجب کے قریب ہے۔ ٹھیک ہے، واجب تو نہیں کہیں، اس کو واجب کے قریب ہے، یعنی زیادہ اولا اور بہتر یہی ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا سوال کا جواب۔ دوسرا سوال تھا ان کا کہ اب اولا کیا ہے؟ تو ہم دوسرا جواب یہ ہے، دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اولا اور بہتر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک کی نیت کر لی جائے، جب وہاں پہنچے گا تو مسجد نبوی کی زیارت بھی ہو جائے گی، اور دیگر جو مقدس مقامات ہیں، زیارات ہیں، ان کی بھی جو ہے وہاں پر جائے گا تو ان کی بھی نیت کر لے۔ تو بہتر اولا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرے، اور پھر جب وہاں پہنچے تو پھر ساتھ میں مسجد نبوی اور دیگر مقدس مقامات کی بھی نیت کر لے۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ ہے جواب کا خلاصہ، پہلا اور دوسرا سوال کا جواب ہو گیا۔ سمجھ گئے بات کو؟ اچھا، اب انہوں نے ایک وہ کیا تھا کہ پہلے چلو اس کو دیکھ لیتے، بعد میں پھر ہم دوسری بات کو شروع کریں گے۔ پہلے جواب کو سمجھ لیں، پھر بعد میں آگے چلیں گے۔ توضیح الجواب: عندنا و عند مشائخنا زیارت و قبر سید المرسلین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا ہمارے اور ہمارے مشائخ کے نزدیک من اعظم القربات، یہ زیادہ درجے کی قربت، اعلیٰ درجے کی قربت ہے، بڑی یعنی بڑی نیکیوں میں سے ایک جو ہے نیکی ہے۔ وہ اہم المصوبات، اور ثواب میں سے سب سے اہم ترین ثواب ہے۔ تو وہ انجح لنیل الدرجاتی، اور سبب حصول درجات کا یہ درجات کے حصول کا سبب ہے۔ وہ انجح سبب ہے لنیل الدرجات، درجات کے حصول کا، یعنی بلندی، اچھے درجات، اونچے درجات اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنت میں میرا مقام بلند ہو جائے تو یہ زیادہ نیکی والا، اچھا والا سفر ہے یہ والا۔ بل قریب، یہ تو ایک جواب ہو گیا ایک سوال کا۔ اب بل قریبۃ من الواجبات، اچھا بلکہ ہاں ابھی پہلا سوال کا جواب ہی چل رہا ہے، صرف یہ جائز ہی نہیں بلکہ کیا ہے، یہ واجبات کے قریب قریب ہے۔ وَإِنْ كَانَ حُصُولُهُ، چاہے اب اس کا حصول شد رحال کے ذریعے سے ہو۔ کس کے ذریعے سے ہو بھائی؟ مطلب سفر کے ذریعے سے یہ وہاں تک پہنچے، اس طریقے سے پہنچے۔ وَإِنْ كَانَ حُصُولُهُ، اگرچہ اس کا حصول شد رحال کے ذریعے سے ہو۔ وَبَذْلُ الْمَحْجِ، چاہے اس کا حصول کسی مشقت کو برداشت کرنے سے ہو، کسی جان دینی پڑے، تکلیفیں اٹھانی پڑے، مشقت آ رہی ہیں تو وہ مشقت بھی برداشت کر لے اس سفر کے کور ذریعے۔ وہ مال، یا مال خرچ کرنا پڑے اس سفر کو حصول کے لیے، تو اس سفر کے حصول کے لیے چاہے اس کو مال خرچ کرنا پڑے، اپنی جان خرچ کرنا پڑے، اس میں مشقت اور تکلیفیں اٹھانی پڑے، سفر کرنا پڑے، جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ سارے کام کر لے، وہ سارے کام کر لے۔
یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی قبر کی نیت سے سفر کرنا کیا ہوگا؟ جائز، بلکہ قریبۃ من الواجبات، کس میں سے ہے؟ واجبات کے قریب میں سے۔ اب یہ آپ کو کس طریقے سے یہ سفر آپ کو حاصل ہو، چاہے وہ سفر کے ذریعے سے ہو، مال خرچ کرنے کے ذریعے سے ہو، یا تکلیفیں اٹھانے کے ذریعے سے ہو، جیسے بھی ہو آپ وہاں تک پہنچ جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ پہلا سوال کا جواب۔ اب دوسرا سوال یہ تھا کہ افضل کیا ہے، مسجد نبوی کی نیت کرے یا روضہ رسول کی؟ اب دوسرا جواب، وینوی وقت الارتحالی، اور سفر کے وقت یعنی کوچ کرتے وقت، گھر سے نکلتے وقت یہ نیت کر لے زیارت الفی علیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، وینوی معہا زیارت مسجدہ، اور نیت کر لے اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی کی بھی زیارت کی، وغیرہ من البقاء والمشاہدات الشریفتی، اور اس کے علاوہ جو بھی یعنی مقامات مقدسہ ہیں ان کی بھی کیا کر لے؟ نیت کر لے۔ تو بہتر یہ ہے کہ نیت کس کی کرنی ہے؟ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی، اور ساتھ میں پھر دوسری مسجد نبوی کی بھی کر لے، دوسرے دیگر مقدس مقامات کی بھی کر لے۔ بل الاولا، بلکہ اولا تو وہی بات ہے، ما قال العلامہ الہمام ابن الہمام، جس کا علامہ ابن الہمام نے کہی ہے، ان یجرد النیت لزیارت قبرہ علیہ السلام، کہ صرف خالص نیت کر لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی، ثم یحصل لہ، جب وہاں پہنچے گا، جب یہ چیز حاصل ہو جائے گی، تو اذا قدم زیارت المسجد، تو پھر یہ مسجد کی زیارت کے لیے بھی آ جائے گا۔ پھر کس کے لیے آ جائے گا بھی؟ پہلے تو یہ سیدھا وہاں چلے جائے قبر پہ، پھر وہاں سے مسجد کے اندر آئے، پھر وہاں سے جب وہ فارغ ہو، روضہ مبارک سے جب فارغ ہوگا تو کہاں پر آئے گا؟ یہ مسجد کے اندر آ جائے گا، پھر مسجد کی بھی نیت کر لے گا۔ سمجھ گیا بات کو؟ اچھا، لأن فی ذلک زیادت تعظیم ہو و اجلال ہو، اس لیے کہ اس چیز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی عزت اور تکریم زیادہ ہے۔ ویوافقہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے موافق بھی ہے، من جاءنی زائرا، جو شخص میری زیارت کی نیت سے آیا، لا تحملہ حاجت، اس کو اور کوئی حاجت کھینچ کر لے کر نہیں آئی تھی، الا زیارتی، سوائے میری زیارت کے۔ یہاں پر زیارت قبری مطلب یہ ہے، سمجھ گا بات کو؟ ہاں، میری قبر کی زیارت کے علاوہ کوئی اور اس کا مقصد نہیں تھا۔ کان لہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان حقا علیہ، تو اب میرے اوپر لازم ہے، ان اکون شفیعا لہو یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو یہ زیادہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور علامہ ابن الہمام نے بھی یہ بات کہی ہے کہ خالص نیت کس کی کر لی جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی۔ جب وہاں پہنچے گا تو ساتھ میں مسجد نبوی کی بھی زیارت کی نیت کر لے، تاکہ یہ دونوں وہ بھی حاصل ہو جائے گی، تو دونوں حاصل ہو جائیں گے، دونوں حدیثوں پر عمل بھی ہو جائے گا۔ اور پھر یہ حدیث پر عمل کرنا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صرف میری زیارت کی نیت سے سفر کرے گا تو قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا، اس کی میں کیا کروں گا؟ سفارش کروں گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے حج کا سفر الگ کیا تھا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے ایک الگ سفر کیا تھا انہوں نے۔ پتہ چلتا ہے جو عراف ہیں یعنی عارفین ہیں، جو عشاق یعنی جو عاشقین کا مسلک اور مذہب ہے، وہ بھی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا یہ زیادہ بہتر اور اولا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ وقضا، اسی طریقے سے منقول ہے عارف ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہ افرض زیارت عن الحج، انہوں نے علیحدہ سفر کیا تھا حج کی زیارت سے، حج کے ارادے سے پھر علیحدہ طور پر انہوں نے زیارت کا سفر کیا تھا۔ وہ اقرب الی مذہب المحبین، اور یہ زیادہ قریب ہے محبین کے مذہب سے، یعنی عاشقین کے مذہب سے۔ سمجھ گئے جی؟ یہاں تک تو بہرحال یہ جواب کا خلاصہ ہو گیا کہ ہمارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے سفر کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب کے۔ اب ان میں سے اولا کیا ہے؟ تو کہا کہ اولا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کیا جائے، جب وہاں پہنچے گا تو مسجد نبوی کی بھی زیارت ہو جائے گی اور دیگر مقدس مقامات کی بھی زیارت ہو جائے گی۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر کی زیارت سے سفر کرے، اس کو کوئی اور حاجت، کوئی اور مقصد نہیں تھا، تو قیامت کے دن میری شفاعت اس کو پر واجب ہو جائے گی۔
ایک یہ، اسی طریقے سے ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے دیکھو کہ علیحدہ طور پر حج کا سفر کیا تھا، پھر بعد میں علیحدہ طور پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سفر کیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ عاشقین اور عراف جو لوگ ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے نزدیک یہی ہے، بہتر یہی ہے، مشرب یہی ہے ہمارا کہ علیحدہ طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی نیت سے سفر کیا جائے، اس لیے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی زیادہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام بھی زیادہ ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جواب۔ اب جو انہوں نے دلیل دی تھی، میں نے آپ کو پہلے دن بتا دیا تھا کہ وہابی حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے سفر کرنا جائز، اور صرف یہ وہابی نہیں کہتے بلکہ ہم نے کہا تھا کہ یہ کون کہتے ہیں؟ اہل حدیث جو آج کل کے غیر مقلد ہیں وہ لوگ کہتے ہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس مسئلے کے اندر سب سے پہلے امت میں اختلاف کس نے کیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ نے، علامہ ابن تیمیہ نے، اور ان کا جواب کس نے دیا تھا؟ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اس نے جب یہ مسئلہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے سفر نہیں کرنا چاہیے، اور دلیل کے طور پر کیا پیش کی؟ حدیث پیش کی، لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ باقی کسی مسجد کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے، سوائے میری مسجد کے اور میری مسجد حرام کے اور بیت المقدس کے، مسجد اقصیٰ کے۔ سمجھ کا بات کو؟ دیکھو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 سفر کرنا چاہیے، اور ان 3 سفروں میں صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنی مسجد کا ذکر کیا ہے کہ میری مسجد کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف جو ہے نیت کر کے سفر نہیں کرنا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی نیت سے سفر کرنا ہے گا۔ سمجھ کا بات کو؟ یہ ان کی دلیل تھی۔ جواب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس حدیث کا مطلب سمجھے نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ باقی کی طرف سفر کرنا جائز، تو اگر اس حدیث کو آپ ظاہر پر رکھو تو پھر تو کسی بھی قسم کا سفر کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے، نہ علم کا سفر کرنا جائز ہونا چاہیے، نہ جہاد کا سفر جائز ہونا چاہیے، نہ تجارت کا سفر جائز ہونا چاہیے، نہ کسی اور کہ جیسے کہ آج کل ہم گھومنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی یہاں سے جو ہے پشاور جا رہا ہے، کوئی مری جا رہا ہے، کوئی جو ہے کوئٹہ جا رہا ہے گھومنے کے لیے، تو پھر بھی کسی قسم کا سیاحت کے لیے ہو یا تجارت کی غرض سے ہو یا جہاد کی نیت سے ہو یا علم حاصل کرنے کی نیت سے ہو، کسی قسم کا سفر کرنا اس حدیث سے پتہ چل رہا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن تم ان کو بھی تم کہتے ہو جائز ہے، وہ جب وہ جائز ہے تو پتہ چلا حدیث کا مطلب کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو دنیا کی تمام مساجد کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ایک جتنا ہی ملے گا، دنیا کے اندر تمام مساجد کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ایک برابر ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پر جامعۃ المرتضیٰ کی مسجد میں نماز پڑھو تو آپ کو 25 یا 27 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ اب یہاں سے آپ یہ ہے جا کے کہتے ہم بنیٹون کی مسجد میں نماز پڑھیں گے، تو وہاں پر اس نیت سے سفر کرتے ہو کہ ہم وہاں پر پڑھیں گے تاکہ وہاں پر ثواب زیادہ مل جائے، اس نیت سے سفر مت کرو، اس لیے کہ تم بنیٹون کی مسجد میں پڑھو یا دارالعلوم کراچی کی مسجد میں پڑھو، یا جو ہے آپ کسی اور جگہ پر جو ہے جا کر جو ہے کسی اور مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھو، سب مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب برابر ہے، کسی مسجد کو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر اس نیت سے سفر کرتا ہے کہ مجھے اس مسجد میں جا کر زیادہ ثواب ملے گا تو اس طرح کا سفر نہ کرو۔ ہاں، زیادہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا چاہتے ہو کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب مل جائے تو وہ صرف 3 مسجدیں ہیں، ان کی طرف اگر تم نیت کر کے سفر کرنا چاہو تو پھر وہ سفر کر لو، اس لیے کہ ان میں زیادہ ثواب ملے گا۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے، 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ مسجد نبوی 1 نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر۔ مسجد اقصیٰ 1 نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر۔ اب یہ 3 مسجدیں ہیں جن میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اگر تم سفر کرنا چاہتے ہو کہ کسی اور مسجد میں جا کر نماز پڑھوں اپنی مسجد کو چھوڑ کر تاکہ مجھے زیادہ ثواب مل جائے، تو پھر یہ 3 مسجدیں ہیں، ان کی طرف نیت کر کے سفر کر سکتے ہو، باقی کسی اور مسجد کی طرف کہ یہاں سے ایک آدمی کہے کہ میں بادشاہ مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا مجھے ثواب زیادہ مل جائے گا، ثواب تو آپ کو سب میں مسجدوں میں برابر ملے گا، ایسی نیت سے سفر کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر سفر کرنا ہے تو پھر ان مساجد کی طرف جا کے کرو۔ سمجھ گئے؟
اب حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا؟ تیسری بات، اسی حدیث سے ہم یہ کہتے ہیں دلالت النص سے، یہی حدیث سے یہ بات پتہ چل رہی ہے، عبارت النص سے، یہ دلالت النص کیوں عبارت النص سے، اس سے یہ حدیث سے پتہ چل رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے سفر کرنا جائز ہے۔ کس طور پر؟ دیکھیں بھائی، مسجد نبوی کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر نمازیں پڑھائی ہیں، اسی وجہ سے ہے نا جی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس جگہ کو فضیلت حاصل ہوئی، تو جس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جس جگہ پر، تو اس جگہ کو تو بطریق اولا فضیلت حاصل ہوگی اس کو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا پھر عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو مٹی مل رہی ہے، وہ مٹی عرش، کرسی، ان سے بھی کیا ہے؟ افضل ہے، کعبے سے بھی افضل ہے، اور کرسی سے بھی افضل ہے، اور عرش سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ کائنات کے اندر سب سے افضل ترین مخلوق کون ہے؟ انسانوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور بھی اللہ کی مخلوق، عرش بھی اللہ کی مخلوق، کعبہ بھی اللہ کی مخلوق، کرسی بھی اللہ کی مخلوق، اور مخلوقات میں سے سب سے افضل کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، تو اب افضل ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو مٹی، جو جگہ آپ کے ساتھ متصل ہے، وہ جگہ بھی سب سے افضل ہوگی۔ جب مسجد نبوی کی فضیلت حاصل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور اس کی سفر کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے ہیں، تو اسی حدیث سے پتہ چلا کہ میری وجہ سے جس کو فضیلت حاصل تھی اس کی طرف نیت کر کے سفر کرنا جائز ہے، تو جہاں میں موجود ہوں، میرے جسم کے ساتھ جو مٹی مل رہی ہے، اس کی زیارت سے، نیت سے سفر کرنا بطریق اولا درست ہوگا۔ تو سمجھ گئے بات کو جی؟ تو یہ تو ہم نے ان کو جواب دے دیا، بات سمجھ میں آ گیا؟ آپ لوگوں کو نہیں آئی؟ چلیں آگے چلیں۔ وَأَمَّا مَا قَالَتِ الْوَهَابِيَّةُ، اور پر وہ بات کہ جو وہابیوں نے کہی ہے کہ ان المسافر الی المدینۃ المنورہ، کہ وہ آدمی جو مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنے والا ہو، علی ساکنہا الف الف تحیۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود و سلام ہو، تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ لا ینوی الا المسجد الشریف، نہ نیت کرے صرف کس چیز کی؟ مسجد شریف کی صرف نیت کرے، مسجد نبی کی صرف وہ نیت کرے، باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نیت۔ یہ جو وہابیوں نے کہی ہے، استدلالاً انہوں نے دلیل کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ذکر کیا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد فمردود، ان کا یہ جو قول ہے نا، ان کا جو دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ان کا مردود ہے، نہ قابل قبول کرنے کے قابل نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے دیکھو، لأن الحدیث لا يدل على المنع اصلا، اس لیے کہ یہ حدیث تو بالکل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی طرف جو ہے نیت سے سفر کرنے کو ممانعت پر دلیل منع کرتی ہی نہیں، اس حدیث سے تو منع ثابت ہی نہیں ہو رہی۔ آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ جو ہے منع ثابت ہوگی اس حدیث سے؟ اس حدیث سے کہاں منع ثابت ہوئی؟ اس حدیث سے کوئی منع ثابت نہیں ہو رہی، بلکہ لو تأملہ ذو فہم ثاقب، اگر تھوڑا سا سمجھدار آدمی اس حدیث کے اندر غور فکر کرے گا تو لعلم، اس کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ انہ بدلالت النص، یہ حدیث دلالت النص ہے، یدل علی الجواز، یہ تو دلالت کرتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف کی زیارت سے سفر کرنے کے جواز پر۔ فإن العلة التي استثني بها المساجد الثلاثة، اس لیے کہ دیکھو بھائی، جو علت ہے، تین مسجدوں کو ہم نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے استثناء قرار دیا، کسی مسجد کی طرف سفر سوائے تین مسجدوں کے۔ اب یہ جو استثناء ہے کہ تین مسجدوں کی طرف، تو جو استثناء تین مسجدوں کا کیا گیا، پھر اس میں جو علت بیان کی گئی ہے، وہ علت کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مسجد نبوی کو فضیلت، تو وہ علت تو یہاں تو بطریق اولا پائی جا رہی ہے۔ سمجھ کا بات کو جی؟ تو دیکھو کہہ رہے ہیں فإن العلة التي، بے شک وہ علت جو جس کا استثناء کیا گیا تین مساجد سے، من عموم المساجد، تمام باقی مساجد سے، او البقاع ہوا فضلها المختص، وہ بقاع ہوا افضلها، جو کہ ان میں سے زیادہ فضیلت والا جو مختص ہے بہا، اس کے ساتھ، وہو مع الزیادۃ موجود، بلکہ اس کی زیادتی کے ساتھ وہ سبب یہاں پر موجود ہے، فی البقعۃ الشریفۃ، اس جگہ کا اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس میں
قبر میں موجود ہیں۔ فإن البقعۃ الشریفہ، اور وہ جو بقعہ شریفہ مطلب جو وہ روضہ مبارک جو ہے، ورحبۃ المنیفہ التی ضم علیہا، یہ ساری جو ہے بقعہ شریفہ، اور اسی طریقے سے یہ جو ہے مختلف نام یعنی ذکر کیے جا رہے ہیں اس کے، التی ضم اعضاؤہ، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء متصل ہیں، افضل مطلقاً، وہ مطلقاً کیا ہے؟ افضل ہے، حتیٰ من الکعبہ، یہاں تک کہ کعبہ سے بھی افضل، عرش سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے، کما صرح به فقہاؤنا، جیسے کہ اس بات کی تصریح کی ہے ہمارے فقہا رضی اللہ عنہم نے، ولما استثنی المساجد لذلك الفضل الخاص، جب استثناء کیا گیا ان مساجد کا اس خاص فضیلت کی وجہ سے، فاولا ثم اولا، خاص طور پر فضیلت یہاں تو بطریق اولا پائی جا رہی ہے، سمجھ رہے بات کو، یہ روزہ مبارک میں ان یستثنیٰ کہ استثناء کیا جائے اس خاص بقعہ، اس خاص جگہ کا، لذالک الفضل العام، اس جو ہے عام فضیلت کی وجہ سے، وقد صرح بالمسألۃ کما ذکرنا، اور تصریح کی ہے اس مسئلے کی جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا، جس مسئلے کو ابھی ہم نے جس انداز کے ساتھ ذکر کیا ہے، حضرت کہتے ہیں کہ اس مسئلے کی تصریح ہمارے بڑے بزرگ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زبدۃ المناسک کے اندر بھی کی ہے۔ میری طرف دیکھو بھئی، دلیل تو سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو کہ جو جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جو ہے متصل ہے وہ زیادہ فضیلت والی ہے کائنات کے اندر تمام چیزوں سے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 چیزوں کی جو ہے استثناء کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اس وجہ سے مسجد نبوی کو فضیلت حاصل۔ جب نبی کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو جہاں نبی خود موجود ہو تو اس کو کیوں نہیں فضیلت حاصل ہوگی؟ سمجھ گیا بات کو؟ ایک بات تو یہ۔ پھر دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مسئلہ تو ہم نے بیان کر دیا، ہمارے فقہا نے یہ بات جو ہے ہر کتاب کے اندر یہ بات لکھی فقہا نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعضاء کے ساتھ جو مٹی متصل ہے وہ مٹی عرش، کعبہ، ان سے بھی کیا ہے، کیوں افضل ہے؟ میں نے وجہ بتا دی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی مخلوق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق، اور مخلوقات میں سے سب سے افضل ترین مخلوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، آپ کے برابر کوئی عظمت میں نہیں۔ جب آپ مخلوق ہوئے تمام سے افضل ترین، تو آپ کے ساتھ جو متصل ہوگی اس کو بھی زیادہ فضیلت حاصل ہوگی۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو بہرحال اب یہ کہتے ہیں وقد صرح بالمسألۃ، تصریح کی ہے اس مسئلے کی، کما ذکرناہ، جیسا کہ ہم نے ابھی پیچھے ذکر کر دیا، بل بالبسطن منہا، بلکہ اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ تفصیل کی ہے، منہا شیخنا، ہمارے شیخ علامہ شمس العلماء عاملین مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ العزیز فی رسالۃ، اپنے اس رسالے کے اندر جس کا نام زبدۃ المناسک فی فصل زیارت المدینہ، یہ اس فصل کے اندر جو زیارت المدینہ منورہ کی ایک فصل انہوں نے قائم کی ہے اس زبدۃ المناسک کے اندر، ٹھیک ہے، فصل فی زیارت المدینہ المنورہ، اس کے اندر یہ بات انہوں نے تصریح کی ہے۔ وقت طبعت مراراً، وہ رسالہ کئی مرتبہ چھپ چکا ہے، وَأَيْضًا فِي هَذَا الْمَبْحَثِ الشَّرِيف، اور اس رسالے کے اندر یہ مبحث بھی، یہ موضوع بھی اس رسالے کے اندر موجود ہے۔ اچھا، رسالۃ لشیخ مشائخنا، ایک اور رسالہ ہے ہمارے مشائخ میں سے مولانا مفتی صدر الدین دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز، ان کا بھی ایک رسالہ ہے اس مسئلے کے اوپر، اقام فیہا طامۃ الکبریٰ علی الوہابیہ ومن وافقہم، انہوں نے اس رسالے کے اندر تو وہابیوں کے اوپر قیامت ڈھا دی ہے، اور جو وہابیوں کی اتفاق کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ملنے والے ہیں، یعنی غیر مقلدین وغیرہ، ان کے اوپر بھی جو ہے اس یعنی کتاب کے اندر انہوں نے بڑے دلائل کے ساتھ ان کے اوپر جو ہے کیا کر دیا بھائی، رد کیا ہے، کہ ایسے رد کیا کہ جیسے بس قیامت آ گئی ہے، اب انہوں نے اس کا جواب نہیں دے سکے۔ آگے وَأُتِيَ بِبُرْهَانٍ، اور انہوں نے ایسی براہین اس کے اندر ذکر کی ہیں، قاطعہ، یقینی، و حجج، اور ایسے ساطعہ، اور ایسے یعنی مضبوط ترین دلائل ذکر کیے ہیں، سماہا، جس کا نام انہوں نے رکھا ہے، اپنے رسالے کا نام رکھا ہے احسن المقال فی شرح حدیث لا تشد الرحال، یہ کتاب کا نام ہو گیا۔ طبعت، یہ بھی رسالہ مطبوع ہے، چھپا ہوا ہے، واشتہارت، اور یہ بھی مشہور ہے، یعنی شہرت، یعنی لوگوں تک پہنچ چکا یہ رسالہ، فلیراجع الیہا، چاہیے کہ آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں مزید تو اس کی طرف رجوع کر لیں، واللہ تعالی اعلم۔ سمجھ گئے جی؟
بہرحال خلاصہ یہ نکلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے سفر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے نہ سفر کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب کے قریب ہے۔ پھر دوسرا سوال تھا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف جب آپ سفر کرو گے تو بہتر اور اولا کیا ہے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے سفر کیا جائے یا ساتھ میں مسجد نبوی کی بھی زیارت کر لی جائے، وہ نیت کر لی جائے؟ سمجھے بات کو؟ یا اس کا برعکس مسئلہ رکھو کہ مسجد نبوی کی اصل میں نیت کرو، بعد میں ساتھ میں کس کی کر لو، روزہ مبارک کی بھی؟ تو بہتر طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہمارے ہاں بہتر طریقہ یہ ہے کہ خالص نیت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے سفر کرے، پھر جب وہاں پہنچے تو وہاں پر جو ہے مسجد نبوی کی بھی جو ہے کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے خاص طور پر میری زیارت کی نیت سے سفر کرے، اس کو کوئی اور حاجت کھینچ کر نہ لائی ہو تو میری شفاعت اس کو پر واجب ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں نیکیوں کی ثواب کی زیادہ امید اسی میں ہے، نیکیوں کے بڑھنے کا سبب بھی یہی ہے، اسی طریقے سے اونچے درجات تک پہنچنے کا سبب بھی یہی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی سفر سے نیت سے سفر کرنا جائز ہونا چاہیے۔ سمجھ گئے بات کو؟ اچھا یہ تو بات تھی جواب۔ اب اسی طریقے سے انہوں نے ایک یہ بھی بات ذکر کر دی، ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھو اس کو کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہابیوں کی جو دلیل تھی اس کا جواب دیا۔ اس کے 3 جواب میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ حدیث کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے اگر آپ حدیث کے ظاہری معنی کو رکھتے ہو، حدیث کو ظاہر پر رکھتے ہو تو پھر کسی قسم کا سفر کرنا دنیا کے اندر جائز ہو، نہ سیاحت کی غرض سے، نہ تجارت کی غرض سے، نہ علم کی غرض سے، نہ کسی اور مقصد سے سفر کرنا جائز ہو۔ صرف اگر سفر ہو تو پھر یہی والا ہو، اس کے علاوہ جب تم کہتے ہو کہ باقی سفر جائز ہیں تو جب حدیث میں 3 چیزوں کا استثناء کیا گیا ہے، باقیوں کا استثناء تم خود بھی کرتے ہو، یعنی تم نے کہا سیاحت کے لیے بھی جائز، تم نے کہا جہاد کے لیے بھی جائز، تم نے کہا علم کے لیے بھی جائز، تم نے کہا شادی کے لیے بھی جائز ہے، دیگر مقاصد کے لیے جب تم کہتے ہو جائز ہے تو پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے سفر کرنا کیوں نہیں جائز ہونا چاہیے؟ یہ تو ایک جواب ہو گیا۔ نمبر 2 دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث کا مطلب کیا ہے، اس مطلب کو دیکھا جائے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مساجد کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب برابر ملتا ہے۔ اگر ایک آدمی اس نیت سے سفر کرتا ہے کہ میں اس مسجد میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا، دوسری مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا، اس میں ثواب زیادہ ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمام مساجد میں نماز پڑھنے کا ثواب برابر ملتا ہے۔ ہاں اگر زیادہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا چاہتے ہو آپ تو پھر 3 مسجدیں ہیں، وہاں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ یہ ہے حدیث کا مطلب، ٹھیک۔ نمبر 3 تیسری بات کہ ہم نے جب یہ بات کہی تھی کہ زیارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، دلیل کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں یہی حدیث جس کو تم بیان کر رہے ہو، یہی حدیث جو ہے دلالت کر رہی ہے، دلالت النص سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے سفر کرنا جائز ہے۔ کس طریقے سے؟ دیکھو مسجد نبوی کی اندر نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ مل رہا ہے، اس کا حدیث میں استثناء کیا گیا کہ اس کی طرف سفر کر سکتے ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں مسجد نبوی کو فضیلت کس لیے حاصل ہوئی؟ اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بنیاد رکھی، اسی وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نمازیں پڑھائیں۔ جواب آیا جی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہاں پر فضیلت حاصل ہوئی تو جس جگہ پر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو وہ تو بطریق اولا افضل ہوگی۔ تو اس لیے اس حدیث سے پتہ چلا فضیلت نبی کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے مسجد نبوی کو، تو جب نبی کی وجہ سے حاصل ہوئی تو جہاں نبی خود موجود ہے تو اس جگہ کو زیادہ فضیلت ہو جائے گی۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو یہ حدیث سے پتہ چل رہا ہے، اسی حدیث سے پتہ چل رہا ہے دلالت النص سے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے سفر کرنا جائز بلکہ اولا اور بہتر ہے۔ اور پھر اس پر ہمارے اکابرین نے بھی لکھا، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے زبدۃ المناسک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر ایک فصل ہے فصل زیارت المدینہ المنورہ، اس کے اندر اس پر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ اسی طریقے سے مولانا صدر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے احسن المقال فی حدیث لا تشد الرحال، اس حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے اس کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہابیوں پر اور ان کے جو ہم عقائد قسم کے لوگ ہیں ان کے اوپر ایسا رد کیا ہے گویا کہ ان کے اوپر قیامت قائم ہو چکی ہے۔ سمجھ گیا بات کو؟ جس نے مزید تفصیل دیکھنی ہو تو ان رسالوں کو دیکھ لیں۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ خلاصہ بس